جی دوستو، آج اسلام آباد میں موسم اچھا ہے تو میں نے کہا کہ ذرا تھوڑا سا کافی پیتے ہوئے آپ کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ آج جس مختصراً میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق ہے، کیونکہ جس دن وہ ریٹائر ہوئے 25 اکتوبر کو، تو اگلے ہی روز وہ یو کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو یہ ہمارے ہاں ہے، بٹ ان کی وہاں کوئی پہلے سے شاید کمٹمنٹ تھی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا جس طریقے سے ہماری جو اوورسیز کمیونٹی ہے، پاکستانی ہے باہر، انہوں نے ان کو جہاں جہاں بھی وہ جاتے ہیں وہ ان کا پیچھا کرتے رہتے ہیں، اور بلکہ بہت سے لوگ یہ سوالات بھی اٹھا رہے ہیں کہ جی اب تو وہ سابق چیف جسٹس ہیں تو ان کو پاکستان ہائی کمیشن لنڈن میں پروٹوکول کیوں ایکسٹینڈ ہو رہا ہے، اور پھر دوسری طرف ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ جن جن لوگوں نے پاکستان ہائی کمیشن کی گاڑی میں، جس میں قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی فیملی موجود تھی، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا دھاوا بول دیا اس پہ، تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی، ان کا نائب کاپ کینسل کریں گے اور ان کی شہریت بھی کینسل ہو سکتی ہے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے میں نے سوچا کہ چونکہ میرا تھوڑا بہت تجربہ ہے، میں نے لنڈن میں تقریباً 5 سال بحیثیت ڈپٹی ہائی کمشنر کے گزارے ہیں، تو میں نے کہا کہ اس معاملے پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے، احتجاج تو سب کا حق ہے، اور اگر آپ کو کسی پالیسی سے اختلاف ہے، اگر کسی جج کے فیصلے سے بھی اختلاف ہے، تو آپ اپنا احتجاج ریکارڈ تو کروا سکتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی حقوق میں ایک حق ہے احتجاج کرنا، لیکن احتجاج کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، وہ اس کو وائلنٹ نہیں ہونا چاہیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ اور پھر مغربی دنیا میں اب ہمارے ہاں بھی کہیں کہیں یہ کسی حد تک شروع ہو گیا ہے کہ پہلے اجازت لینی پڑتی ہے، جگہ اور وقت کا تعین کرنا پڑتا ہے کہ کہاں احتجاج ہوگا۔ تو مغربی دنیا میں تو یہ بہت عرصے سے ہے، آپ یو کے کو ہی لے لیجئے، وہاں پہ بھی اگر کچھ لوگ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو وقت بتائیں گے کہ 2 سے 4 بجے یا 5 بجے تک ہوگا اور کس جگہ پہ ہوگا، پھر اسی وقت احتجاج کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ ہائیڈ پارک کی بات الگ ہے، وہاں اسپیکرز کارنر ہے، مخصوص علاقہ ہے جہاں پہ آپ کسی وقت بھی جا کر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، چاہے ایک بندہ احتجاج کر رہا ہے یا 10 بندے کر رہے ہیں، لیکن باقی جگہوں پہ آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے لوکل اتھارٹی سے۔ تو جہاں تک قاضی صاحب کے حوالے سے جو بات ہم کر رہے ہیں وہ احتجاج نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ یہ دیکھیے، اس کو میں ہراسمنٹ کہتا ہوں، کیونکہ اب جہاں جہاں قاضی صاحب جاتے ہیں وہاں پہنچ جانا، ان کے بدزبانی بد کلامی کرنا، اور یہ مناسب نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو مجھ سے اختلاف کریں گے، لیکن مجھے خود قاضی فائز عیسیٰ کے بہت سے فیصلوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، یہ میں ان کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جب وہ باہر جائیں یا کوئی بھی شخص باہر جائے تو آپ اس کا اس طرح پیچھا کریں اور نعرے بازی کریں اور غلط زبان کا استعمال کریں۔ مہذب معاشروں کو یہ زیب نہیں دیتا۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ہماری جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے، وہ اس کو اگر ڈیوائیڈ کیا ہے یا پولرائزڈ ہوئی ہے یا پولیٹیسائزڈ ہو گئی ہے، تو اس کی اصل وجہ بھی پولیٹیشنز ہی ہیں۔ جب مجھے موقع ملتا رہا، میں نے ان پولیٹیشنز سے میں اکثر بات بھی کرتا رہا کہ جو آپ نے یہ چیپٹرز بنا رکھے ہیں ہر ملک میں، مسلم لیگ نون چیپٹر، تو پیپلز پارٹی چیپٹر، تو پی ٹی آئی چیپٹر، تو اس سے تو کمیونٹی نے ڈیوائیڈ ہونا ہی ہے۔ تو یہ آپ ایسا کام کرتے ہی ہوئے ہیں، اور پاکستان کی کمیونٹی کو باہر رہ کر، خاص طور پر مغربی دنیا میں، کیونکہ یو ایس اور یو کے میں ہماری کمیونٹی خاصی اچھی تعداد میں ہے، تو وہاں پاکستان کی سیاست کرنے کی بجائے پاکستان کے لیے سیاست کریں۔
یعنی وہاں مین اسٹریم میں شامل ہوں، لوکل جو کنزرویٹو، مثال کو یو کے میں کنزرویٹو پارٹی ہے، لیبر پارٹی ہے، لب ڈیمز ہیں، ان میں شامل ہوں. اور مجھے خوشی ہے کہ اب یہ کام آہستہ آہستہ شروع ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی اوور ویلمنگلی ہماری جو کمیونٹی ہے باہر وہ ڈیوائیڈڈ ہے. جہاں تک دیکھیے پروٹوکول کی بات ہے تو یہ میں جو کچھ قاضی صاحب کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے وہ میں اس کو ہراسمنٹ کہتا ہوں رادر دین احتجاج. دوسرا جہاں تک تعلق ہے کہ ان کو پروٹوکول کیوں ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے، یہ بھی حکومت کا پریروگیٹو ہے. اگر وہ سابق چیف جسٹس ہیں اور یہ بھی خدشات تھے کہ پاکستانی جو ہماری کمیونٹی ہے وہ ان کو اس طرح ہراساں کرے گی، تو پھر ٹھیک ہے، ایک ان کا اگر حکومت نے فیصلہ کیا ہے تو اس پہ کوئی اعتراض اٹھا نہیں سکتا، تو ان کو اگر ایکسٹینڈ کیا. لیکن سابق چیف جسٹسز کو یا جسٹسز کو جہاں تک ہمارے پروٹوکول کی بک ہے اس میں یہ شامل نہیں ہوتا کہ ہم یہ فیسیلٹی یا باہر جو ہمارے مشنز ہیں، ایمبیسیز ہیں یا ہائی کمیشنز ہیں وہ پروٹوکول ایکسٹینڈ کریں. لیکن اگر ان کو پروٹوکول ایکسٹینڈ کیا ہے تو یہ بھی حکومت کا پریروگیٹو ہے. جو کتاب کی بات کی جائے تو اس میں جو سابق صدور ہوتے ہیں، سابق وزراء اعظم ہوتے ہیں، ان کو البتہ یہ فیسیلٹی یا پروٹوکول ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے. جس طرح اگر سابق وزیر اعظم نواز شریف جائیں گے یا راجہ پرویز اشرف جائیں گے یا گیلانی صاحب جائیں گے یا کوئی بھی جائے گا، عمران خان بھی جائیں گے، تو ان کو جو ہے پروٹوکول ایکسٹینڈ کیا جانا چاہیے. دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان میں جو شہریت اور نائکاپ وغیرہ وہ تو چلیے اب دیکھیے کابینہ کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ تو ہم جو نائکاپ کریں گے یا پاسپورٹ کینسل کریں گے یا شہریت ان کی، تو وہ جو ہے ان کو پولیٹیکل اسائلم ہم پاکستانیوں کو اس طرف دھکیل رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے، کیونکہ نائکاپ جو ہے وہ تو انہی لوگوں کو ایشو ہوتا ہے جن کے پاس پہلے سے باہر کی شہریت ہے. مثال کے طور پر یو کے میں تو یو کے کا جو شہری ہوگا اور اگر ڈوئل نیشنل ہے، پاکستانی شہری بھی ہے، تو اسی کو نائکاپ ایشو ہوتا ہے. کیونکہ نائکاپ کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کو پاکستان ویزے کی ضرورت نہیں، آپ برٹش پاسپورٹ پہ ہی ٹریول کر سکتے ہیں. تو وہ یہ جو آرگومنٹ ہے کوئی اتنا اسٹرانگ آرگومنٹ نہیں. اور جو لوگ اس وقت پی ٹی آئی کے ہیں زیادہ تر وہ وہاں پہ سیٹلڈ ہیں، ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی بھی ہے، تو یہ بھی کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. لیکن دیکھتے ہیں، لیکن حکومت کو بھی تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے، اس قسم کے ایکسٹریم ایکشن نہیں لینے چاہیے. اور لیکن دیکھتے ہیں کابینہ کیا فیصلہ کرتی ہے. کابینہ کو مجھے لگتا ہے کہ شاید کابینہ اس حد تک نہ جائے کہ جہاں پہ اپنے ہی لوگوں کی شہریت وہ کینسل کریں. شکریہ.